بچوں کو بچیوں کو کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، کس کس آگ میں اسے کھیلنا پڑتا ہے، تو اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ واقعات بے حیائی کے، بد اخلاقی کے، بد کرداری کے پیش آتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے نکاح سے متعلق سنجیدہ نہیں ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ بچہ یہ بچی بالغ ہو جائے، پھر ہم نے ان کی نکاح کی توجہ نہیں کی، اس دوران اگر یہ لڑکا یہ لڑکی کسی غلط حرکت میں ملوث ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس غلط حرکت کا، اس گناہ کا وبال باپ کے سر بھی ہوگا۔ جو بھی اس کا سرپرست ہے، جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس کا نکاح وقت پر کرے، مگر اس کی طرف توجہ اگر باپ کی نہیں گئی، سرپرست کی نہیں گئی، تو یقیناً نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں جو بے حیائی بد اخلاقی سامنے آئے گی، تو اس دوران جو گناہ اس سے سرزد ہوگا، اس کا گناہ، اس کا وبال اس باپ پر بھی ہوگا، اس سرپرست کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، تاکید کیا کرتے تھے کہ نکاح وقت پر کیا کرو، حالانکہ وہ صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے تھے، وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے گارنٹی اور بشارت دی، سرٹیفکیٹ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ میں نے ان صحابہ کا جب امتحان لیا تو ان کو میں نے امتحان کے اندر مکمل کامیاب پایا، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جن صحابہ کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کے پیچھے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے، رہنمائی پاؤ گے۔ ان صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تاکید کیا کرتے تھے، آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آتے تھے اور آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو آپ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے تم نے نکاح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ صحابہ ہے جن کو اللہ نے بشارت دی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، پھر بھی آپ پوچھا کرتے تھے کہ نکاح کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ میں اور آپ یہ سوچیں گے میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے، میری بچی بڑی نیک ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پڑھنے والے ہیں اور تہجد پڑھنے والے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، نیکی کی جو مجالس ہے ان میں شرکت کرنے والے بچے ہیں، تو انہیں اس کی طرف شاید ہمارا بچہ اس غلط حرکت کا شکار نہیں ہو سکتا، شاید وہ غلط صحبت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے سامنے یہ مثال موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی تاکید کیا کرتے تھے کہ وقت پر نکاح کرو۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے پاس ایک موقع پر آئے اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، اے عکاف کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے نکاح نہیں کیا۔ فرمایا کیا تمہارے پاس اتنا مال نہیں کہ تم مہر ادا کر سکو اور تم اس عورت کی ضروریات پوری کر سکو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میرے پاس بہت ہے، مہر بھی ادا کر سکتا ہوں اور عورت کی جو ضروریات ہے وہ بھی پوری کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے عکاف اگر تم نے نکاح نہیں کیا، پھر سوال کیا کہ اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو مجھے ڈر ہے کہ منافق بن کر مر جاؤ گے، اگر تم نے وقت پر نکاح نہیں کیا۔ صحابی تھے، بے چین ہو گئے، فوراً کہا مجلسی کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجنی، پھر آپ ہی میرا نکاح کر دیجئے، جس سے بھی کرنا ہو آپ ہی کیجئے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے واقعات آئے تھے اور کچھ ایسے ماں باپ آئے تھے جنہوں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری بیٹی ہے، اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھیے گا۔ تو آپ نے حضرت عکاف کا نکاح فوراً انہی عورتوں میں سے ایک عورت کے ساتھ کیا۔ تو آپ نے اس صحابی سے بھی کہا کہ اگر تم نے وقت پر نکاح نہیں کیا تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں تم منافق بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اسی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتا چلے
اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ میری زندگی کے صرف 3 دن باقی ہے اور میں نے نکاح نہ کیا ہو تو میں سب سے پہلا قدم یہی اٹھاؤں گا کہ میں فوراً اپنا نکاح کروں گا، کیونکہ جس کو اللہ رب العزت نے وسعت دی تھی، گنجائش دی تھی، پھر اس نے نکاح نہیں کیا تو بدترین انسانوں میں اس کا شمار ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا، ہم عبادت نماز کو سمجھتے ہیں، عبادت قرآن کی تلاوت کو سمجھتے ہیں، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ اور حج، ان چیزوں کو سمجھا کرتے ہیں، مگر اسلام نے، شریعت نے یہ عبادت بھی ہمارے اوپر ایک طرح کی فرض کی تھی، تو مگر اس کی طرف بھی ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور اس کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے ساتھ اس میں سلوک کا جو دائرہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، مگر یہ شوہر ایسا تھا کہ یہ ہمیشہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتا تھا، وہ بد اخلاقی سے پیش آتی، یہ اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا، اچھے اخلاق سے پیش آتا، چونکہ اس کو یاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور خود قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نبی علیہ السلام نے بھی جاتے جاتے فرمایا تھا کہ اس عورت ذات کے بارے میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ یہ اخلاقی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے اور اسی طرح سے تعلیم کے اعتبار سے یہ کمزور ہے مردوں سے، لہذا اس کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو یہی آیت اور یہی واقعہ اس شخص کو بھی یاد تھا کہ وہ بد اخلاقی سے پیش آتی مگر یہ اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتی، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک موقع پر فرمایا، کہنے لگے میرے پاس ایک شخص آیا اور کیس لے کر آیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو یہ وہ شخص تھا کہ جب اسے نکاح کرنا تھا تو نکاح بھی اس نے اپنی پسند اور اپنی چوائس سے کیا تھا، اور آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں اس عورت کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے خود اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا اور آج اپنی مرضی سے تم اس کو طلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ کیونکہ میں نے پھر عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کو بھی، جیسے کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ جذبات میں آ کر اس کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، جیسے پورا جو پچھلا جمعہ تھا میں نے والدین سے گزارشات کی تھی کہ بچوں کا نکاح وقت پر کرے اور ان کے انتخاب کی قدر بھی کرے اگر ان کا انتخاب درست ہو، مگر یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی نوجوانوں سے کہ اس انتخاب کے اندر جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے بازار سے موبائل خریدا اور اگلے دن کہا مجھے پسند نہیں، مجھے بدلنا ہے، آپ نے گاڑی خریدی اور اگلے دن کہا مجھے یہ گاڑی پسند نہیں، مجھے بدلنی ہے، آپ نے شاپنگ کی اور اگلے دن کہا کہ مجھے یہ شاپنگ جو میں نے کی تھی مجھے یہ پسند نہیں، اس میں سے چند چیزیں مجھے واپس کرنی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں یہ نکاح کا انتخاب ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے جذبات میں آ کر دیا اور کل آپ آ کر کہتے ہیں والدین سے اور کسی سے کہ میں اس چوائس کو بدلنا چاہتا ہوں، یہ ایسی چوائس اور ایسا انتخاب نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس شخص سے یہی کہا کہ کل تک جب تمہیں نکاح کی آزادی دی گئی تھی، اختیار دیا گیا تھا، تو تم نے خود کہا تھا مجھے اسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے، اور آج خود کہہ رہے ہو کہ مجھے اس کو طلاق دینی ہے۔ حضرت نے سمجھایا، خوب سمجھایا، مگر وہ بضد تھا، اصرار کیا مجھے طلاق ہی دینی ہے۔ تو آخر میں چونکہ عدالت کے اندر طلاق دینی تھی، حضرت نے کہا ٹھیک ہے فلاں تاریخ کو آپ عدالت میں آ جانا اور اسی دن اپنی بیوی کو طلاق دینا۔ جس دن طلاق دینے کی تاریخ تھی ایک دن پہلے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ حضرت اب میں نے اپنی سوچ بدل دی ہے، اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ حضرت نے فرمایا کیوں بدلا، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے رات میں، کیونکہ اب اگلا ہی دن بچا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے عدالت میں جانا تھا، رات کو جب میں سونے سے پہلے مجھے یہ سارے خیالات ذہن میں آنے لگے، چونکہ لفظ طلاق کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا بوجھ ساتوں آسمان اور 7 سمندر بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہمالیہ پہاڑ بھی ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں، ان جملوں میں ایک جملہ طلاق کا بھی ہے، یہ ایسا سخت ترین جملہ ہے
کہ ہمالیہ پہاڑ بھی اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتا۔ اس بیٹی سے پوچھیں، اس باپ سے پوچھیں، اس کی ماں سے پوچھیں، جب طلاق کے بعد یہ بیٹی واپس آ جاتی ہے تو اس کا جو بوجھ ہے اور اس کا جو درد ہے، یہ سارے پہاڑ مل کر بھی اس بوجھ کو اٹھا نہیں پاتے۔ تو یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ علماء لکھتے ہیں کہ جب کوئی عورت شوہر سے کہتی ہے کہ جس شوہر نے اپنی اختیارات اور اپنی آزادانہ زندگی، اپنی سوچ اور اپنی من پسند زندگی اور جو کبوتر کی طرح آزاد رہا کرتا تھا، اب وہ اس آزادی کو چھوڑ کر اس عورت کے بندھن میں بندھ جاتا ہے اور اپنے تمام ان آزادانہ خیالات کو، اپنی تمام اختیارات کو چورا جو ہے ان کو ذبح کرتا ہے، اپنی سوچ کو، اپنے جذبات کو، اپنے طور اور طریقوں کو، پھر کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی تمام ضروریات کو پورا کروں، مگر 10 سال 20 سال 50 سال بھی گزر جائے، پھر اگر یہ عورت کبھی اس سے کہتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کبھی خیر نہیں دیکھی ہے، جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے غم دیکھے ہیں، مصیبتیں دیکھی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ میں نے عورتوں کی تعداد جہنم میں دیکھی، زیادہ دیکھی، کیوں دیکھی؟ آپ نے فرمایا لِكُفْرِهِنَّ، ان کی کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے فرمایا کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ اپنے خامند کا کفر کرنے والے ہوں گی۔ کفر عربی میں ناشکری کرنے والے کو کہتے ہیں، انکار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لو انت احساہن، اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ایک زمانے تک، ایک طویل عرصے تک اچھا سلوک کرتے رہو، مگر ثم رأت منک شیئا، پھر اس عورت نے اگر 50 سال کے بعد بھی تم نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا اور تم نے اس کی بات کا لحاظ نہ رکھا، 50 سال بھی اگر گزر جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم رأت منک شیئا، پھر اگر 50 سال گزرنے کے بعد بھی اس عورت کی ڈیمانڈ کو، خوشی کو آپ نے پورا نہیں کیا، وہ عورت کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے کبھی بھی تمہارے اندر خیر نہیں دیکھی ہے، جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے پریشانیاں دیکھی ہے، میں نے حالات دیکھے ہیں، میں نے مصیبتیں دیکھی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں وہ جملہ اور یہ جملہ ایسا ہے کہ اس جملے کا بوجھ بھی جو سارے پہاڑ ہے وہ اس کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور ہمالیہ پہاڑ بھی اس ناشکری کے الفاظ کا بوجھ جو ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں کثرت کے ساتھ اگر جہنم میں جائیں گی اس کی ایک وجہ یہی ہوگی کہ وہ اپنے خامند کی ناشکری کرنے والی ہوں گی۔ تو اس واقعے کے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب ایک دن پہلے جب اس کو طلاق دینا تھا وہ سوچنے لگا، سوچتے وہ یہ یاد کرتا ہے کیا میرے بیوی کے اندر کوئی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے میں دوبارہ جو ہے اس کے ساتھ نباہ میرا ہو سکے، میں اس کو طلاق نہ دوں۔ تو سوچ رہے ہیں، سوچتے انہیں یاد آتا ہے ہاں اس کی اس اندر صرف ایک خوبی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ وہ شوہر کے ساتھ اخلاق کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر کہتا ہے ایک خوبی میری عورت کے اندر ہے کہ یورپ کا یہ قانون ہے کہ جب عورت 18 سال کی ہو جاتی ہے، 18 سال کی ہونے کے بعد اس عورت کو اختیار دیا جاتا ہے، جس کے ساتھ تم رہنا چاہو رہو، تمہیں کوئی پابندی نہیں، تمہارے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، تمہیں اختیار ہے، جس مرد کے ساتھ رہنا چاہو تم رہ سکتی ہو، اگرچہ تمہاری شادی ہو چکی ہو تو تمہارا خامند تمہارے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا ہے، وہ تمہارے اوپر کیس درج نہیں کر سکتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور اب یہ کسی اور کے ساتھ کیوں جائے گی۔ تو وہ شوہر کہتا ہے یہ ایک اچھائی میری بیوی کے اندر ہے کہ 18 سال اس کی عمر ہو چکی ہے اور اب موجودہ حکومت نے اس کو یہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ تم آزاد ہو، جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہو یا جس کے ساتھ تم اپنا ٹائم پاس کرنا چاہو کر سکتی ہو، مگر اس دوران بھی اس آزادی کے باوجود، اس اختیار کے باوجود میری بیوی نے صرف مجھے اپنایا ہے، کسی اور کے دروازے پر نہیں گئی، کسی اور مرد کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کیا۔ یہ خوبی ایسی ہے کہ میں نے طلاق دینے کا ارادہ جو ہے ریجیکٹ کر لیا، کینسل کر دیا، کیونکہ میری بیوی کو عدالت نے، حکومت نے، قانون نے آزادی دے دی تھی، یہ اختیار دے دیا تھا کہ
کہ تم جو ہے جس کے ساتھ چاہو تم رہ سکتی ہو، مگر میری بیوی نے صرف میرے ساتھ رہنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ بھی جو ہے ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا۔ تو احیاء العلوم کے اندر جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھتے ہیں کہ ایک شوہر ایسا تھا کہ جس کی بیوی بڑی بد اخلاق تھی، بد کردار تھی، اس کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا، پھر وہ عورت مر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ تم دوسرا نکاح کرو۔ یہ بات میں اس وجہ سے بھی عرض کر رہا ہوں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ نکاح کی اہمیت شریعت کے اندر کیا ہے، اور موجودہ وقت کے اندر اگر آپ جرائم کو روکنا چاہتے ہیں، بے حیائی کو روکنا چاہتے ہیں، اس کا سب سے مضبوط فارمولہ یہی ہے کہ وقت پر اپنے بچوں کا نکاح کیا جائے، وقت پر ہی ان کو اس بندھن میں باندھ دیا جائے، ورنہ جو بے حیائی کا سیلاب ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ قبرستان بھی اب جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ ابھی تک تو آپ دیکھا کرتے تھے پارکوں کے اندر بے حیائی، ہوٹلوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر، دریا کے کنارے، مگر آج چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ قبرستان کے اندر بے حیائی ہو رہی ہے، اسکول بیگ لے کر۔ مسجد شریف کا چندہ ہوگا، آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اندر بھی تعاون کریں۔ تو اس بے حیائی کے سیلاب کو اگر روکنا ہے، اس بدکرداری کے سیلاب کو اگر روکنا ہے، سب سے مضبوط فارمولہ یہی ہے کہ وقت پر ان بچوں کا نکاح کیا جائے۔ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ آگ کیسی لگی ہوئی ہے بے حیائی کی، بد اخلاقی کی، بدکرداری کی۔ یہ نوجوان اگر اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیں گے، یہ بچیاں اگر اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیں گی، مگر لاکھ کوشش کرنے کے باوجود چند بچے اور بچیاں ہی اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں۔ تو یہ ذمہ داری والدین پر ہے، سرپرستوں پر ہے، گھر والوں پر ہے کہ وہ وقت پر ان کا نکاح کریں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا یا بدکاری اگر یہ جوان بچہ بچی کرے گی، اس زنا کا جو گناہ ہے، جو سزا ہے، وہ باپ کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایسے نوجوان آ جائیں یا ایسی بچیوں کا نکاح آ جائے جو ہر اعتبار سے ٹھیک ہوں، اخلاق ان کا اچھا، دینداری ان کی اچھی، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے وہ نمایاں ہیں، پھر بھی اگر آپ نے اس لڑکے کو نہیں چنا یا اس لڑکی کو نہیں چنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت زمین پر بڑا فساد ہو جائے گا، بڑے فتنے ہو جائیں گے کہ جب آپ کے پاس رشتہ آ رہا تھا ایسے لڑکوں کا یا ایسے لڑکیوں کا جو ہر اعتبار سے ٹھیک تھے، اخلاق کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، مگر آپ نے، میں نے یہ سوچا نہیں، جب تک اس کا اپنا بزنس نہیں ہوگا، اپنی نوکری نہیں ہوگی اور اپنا بینک بیلنس نہیں ہوگا، یہ خود کمانے کے لائق اور قابل نہیں ہوگا، آپ نے ان رشتوں کو ریجیکٹ آپ کرتے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت فساد ہوگا، وہ فسادن کبیر آپ نے فرمایا، اور بڑے بڑے فساد ہوں گے، بڑے بڑے فتنے ہوں گے، اور یہ فساد یہی ہے جو آپ روز دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، اور کبھی ایسڈ پھینکا جاتا ہے، کبھی خودکشی کی جاتی ہے، کوئی قبرستان کو بھی ناجائز طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا فساد کیا ہوگا، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اس بے حیائی کے سیلاب کو اگر روکنا ہے اور بدکرداری کے سیلاب کو اگر روکنا ہے تو وقت پر ان بچوں کا نکاح کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اس واعظ اور تبلیغ کو بھی ایز انٹرٹینمنٹ لیا ہے، مزے کے طور پر سنا کرتے ہیں اور عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ روز کہنے والے کہا کرتے ہیں، ہر جمعہ کو کہنے والے کہتے ہیں، آواز لگایا کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں پر غور کریں، ورنہ کسی نے کہا ہے کہ میرے آشیانے کا غم نہیں کہ وہ جل رہا ہے، ان ہواؤں کو روکو، سوال سارے چمن کا ہے۔ اگر ایک گھر میں یا ایک بستی کے اندر یہ آگ لگی ہوئی ہے تو اگر اس آگ کو ہم نے بجھانے کی کوشش نہیں کی، پھر یاد رکھنا کہ سوال سارے چمن کا ہے، پھر ہر گھر کا سوال ہے، ہر بچے کا، ہر بچی کا سوال ہے۔ تو ان بچوں کی عزت کو، عفت کو، ایمان کو بچانا ہے، نوجوانوں کی نوجوانی کو بچانا ہے، ان کی ایمان کو اگر بچانا ہے تو پھر وقت پر ان کا نکاح کیا جائے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر اس دوسرے پہلو کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہی پہلو ہے کہ وقت پر بچوں کا نکاح کیا جائے، دوسرا پہلو جو آج ہمارا مزاج
بن چکا ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے پھر اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کو تانے دیا کرتے ہیں اور لوگوں کے فکروں کا جملوں کا اس کو استقبال کرنا پڑتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے جملے اور فکرے انہیں اسے سننا پڑتا ہے۔ حالانکہ امام غزالی اس حدیث کے اندر اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی بیوی کا جب انتقال ہوا، جو بیوی اس کے ساتھ اخلاقی اعتبار سے ٹھیک نہیں تھی، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، مگر یہ اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا کرتا، جب اس کا انتقال ہوا ایک دن ایسا ہوا کہ اس شخص نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک مخلوق اتر رہی ہے، اور اترنے کے بعد جب ان کی نظر میرے اوپر پڑتی ہے تو میری طرف دیکھنے کے بعد وہ مخلوق کہتی ہے ایک دوسرے کو خطاب کر کے، اچھا یہی وہ بد نصیب ہے، یہی وہ بد اخلاق ہے، اور یہی وہ بد قسمت انسان ہے۔ اب یہ پریشان ہوتا ہے، یہ جو آسمان سے مخلوق اتر رہی ہے، اور ایک دن نہیں ایک ہفتے تک اس نے وہی خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی مخلوق اتر رہی ہے، اترنے کے بعد میری طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ یہی وہ بد اخلاق ہے، یہی وہ بد نصیب ہے۔ تو میں پریشان ہو گیا اور میں ان سے پوچھتا وجہ کیا ہے، کیوں میں بد اخلاق، کیوں میں بد نصیب ہوں، کیوں میں بد نصیب ہوں؟ تو وہ میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیتے۔ آخر میں ایک نوجوان وہاں سے اترا، میں نے اس سے پوچھا سارے لوگ مجھے بد نصیب کیوں کہہ رہے ہیں، سارے لوگ مجھے تانے کیوں دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان بھی اس سے کہتا ہے ہاں تو ہی وہ بد نصیب ہے، تو ہی وہ بد نصیب ہے۔ کہنے لگا جرم میں نے کیا کیا ہے، مجھے بد نصیب کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے جب تمہاری پہلی بیوی زندہ تھی وہ تمہارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتی مگر تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا، وہ تمہارے ساتھ ظلم کیا کرتی تم ان کے ساتھ اچھا، تمہارا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہوتا۔ اس اچھے رویے کی وجہ سے جب تمہارا عمل اللہ کے دربار میں پہنچایا جاتا تھا تو تمہارے عمل کا موازنہ ان مجاہدین کے ساتھ کیا جاتا تھا جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے ہیں، جو اللہ کے راہ میں جہاد کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارے نامہ اعمال کو بھی اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا تھا۔ پھر کہا اب میں نے کیا کیا ہے، اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ کہنے لگے جب لوگ تمہارے پاس آئے تھے، محلے والے رشتہ دار آئے تھے کہ اب دوسرا نکاح کرو، اور تم نے کہا میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دوسرا نکاح نہیں کروں گا، میں نے بیوی کو مرتے وقت جب وہ مر رہی تھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا، وفا یہی ہے کہ میں کبھی دوسرا نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کو تمہارا یہ جملہ اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، کل تک جو فرشتے تمہارے اعمال کو اللہ کے دربار میں مجاہدین کے عمل کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، آج وہی فرشتے تیرے اس عمل کو ان لوگوں کی فہرست کے ساتھ شمار کرتے ہیں کہ جو جہاد سے بھاگا کرتے ہیں۔ یعنی جب کہیں جہاد ہو رہا ہو اور کچھ لوگ جو منافق ہوا کرتے ہیں، جو ڈرپوک ہوتے ہیں، وہ پیٹ پھیرا کرتے ہیں اور وہ اس راہ میں نہیں جاتے، جو جرم ان کا ہے اسی جرم کے ساتھ تمہارے نامہ اعمال کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر صفوں کے اندر جگہ ہو تو آپ صفوں کو پہلے مکمل کریں تاکہ آنے والوں کو بھی جو ہے سہولیت ملے، خصوصاً جو اوپر حضرات نماز پڑھ رہے ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ پہلے والے صفوں کو مکمل کریں تاکہ بعد والوں کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ اس کے اندر دونوں پہلو بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے جوانوں کا، اپنے بچوں کا نکاح وقت پر کیا جائے، اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہوا ہو پھر ہمارے اندر جو یہ ایک رسم ہے یا یہ مزاج ہے کہ اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے لوگ اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں، تو اس حدیث کے اندر آپ کو معلوم پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی بھی کیا اہمیت ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا نکاح جب آپ کو کرنا ہو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، تو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا تنکح المرأۃ لمالها ولحسبها ولجمالها، لوگ اپنے بچوں کا نکاح کیا کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے کبھی کسی کی کہ اس کے پاس پراپرٹی ہے، کبھی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے اور کبھی برادری کو دیکھا جاتا ہے، حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اے میری امت تم ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کر دین کو ترجیح دینا، فاظفر بذات الدین، تم دین کو جو ہے بیس بنانا، اخلاق کو بیس بنانا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے جو والد تھے وہ ایک باغ میں کام کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن مالک نے ان سے کہا کہ میرے لیے انار لے کر آؤ، تو عبداللہ ابن مبارک
یعنی عبداللہ کے والد ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ جب سے انار لے کے گئے اور اپنے آقا کو دیا تو وہ آقا وہ جو انار تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ میٹھے نہیں تھے، وہ کھٹے تھے. تو مالک نے کہا یہ کیسے انار لے کر آئے ہو، تمہیں نہیں معلوم یہ کھٹے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھے صرف انار لانے کا حکم دیا ہے، ٹیسٹ کرنے کا حکم نہیں دیا، کھانے کا حکم نہیں دیا، مجھے کیا پتا کہ یہ انار کیسے ہوں گے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کتنا با اخلاق ہے، کتنا تقویٰ ہے اس کے اندر. تو اس کے بعد اس کو اپنے گھر لے گئے کہ آج سے تم باغ میں کام نہیں کرو گے بلکہ تم میرے گھر کے اندر کام کرو گے. تو انہی کی بیٹی کا جب نکاح کا پیغام آیا تو نکاح کا پیغام آنے کے بعد انہی سے پوچھا، کیونکہ انہوں نے ان کا تقویٰ اپنے باغ میں دیکھا تھا، ان سے پوچھا کہ مجھ سے بتاؤ، مجھے تم سے رائے لینی ہے، بیٹی کے رشتے آ رہے ہیں، کس رشتے کو میں قبول کروں. اب انسان اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنے بچوں کے رشتے آتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو انہوں نے جب پوچھا، ایک دیندار سے پوچھا، ایک متقی انسان سے پوچھا، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. اسی حدیث کے تناظر میں فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تنکح المرأۃ لمالها ولحسبها ولجمالها. فرمایا کہ عیسائی لوگ وہ مال کو دیکھ کر نکاح کیا کرتے ہیں، یہودی لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا کرتے ہیں، مشرکین مکہ وہ برادری کو اور اسی طرح سے حسب نسب کو دیکھ کر نکاح کیا کرتے تھے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نکاح کرو گے اپنے بچوں کا تو دین کو بیس بنانا، اخلاق کو بیس بنانا. تو عبداللہ ابن مبارک یہ گھر گئے، بیوی سے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک سے رائے لی تھی، مشورہ لیا تھا. تو انہوں نے یہ 3 باتیں عرض کی کہ عیسائی کس چیز کو دیکھتے ہیں، یہودی کس چیز کو دیکھتے ہیں، مشرکین مکہ کس چیز کو دیکھتے ہیں اور اسلام کس چیز کو دیکھتا ہے. تو دونوں میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سے زیادہ بہتر اور متقی انسان اس ہمارے علاقے میں کوئی اور نہیں ہے، ہم اپنی بچی کا نکاح اسی مزدور کے ساتھ کرتے ہیں. پھر یہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے عبداللہ ابن مبارک جیسا عظیم محدث انہیں عطا کیا کہ جن کی روایتوں کا ذکر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا، اور جو اتنے بڑے عظیم محدث بن گئے کہ امام احمد بن حنبل جیسے رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم فقیہ اور عظیم محدث ہونے کے باوجود وہ علم حاصل کیا کرتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے. تو جب بیس انہوں نے دین کو بنایا، جب اخلاق کو بنایا، تب یہ برکت ہوئی. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان نے مال کو ذہن میں رکھ کر رشتہ دیا تو آپ نے فرمایا وہ مال اس کے لیے ذلت کا ذریعہ بنے گا، اور اگر انسان نے خوبصورتی کو بیس بنا کر جو ہے رشتہ دیا، آپ نے فرمایا چند دنوں کے بعد وہ خوبصورتی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور دونوں کے اندر رشتوں کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ ایک کی لالچ تھی مال ہونا چاہیے، یہ نکاح عبادت نہیں رہے گی، یہ رسم و رواج ایک تجارت بن جائے گی. دوسرے نے خوبصورتی کو دیکھا، یہ خوبصورتی بھی چند دنوں کے بعد زائل ہو جائے گی اور یہ بھی میک اپ کا محتاج ہو جائے گا. وہیں اگر انسان نے اخلاق کو دیکھا، دین کو دیکھا، تو قدم قدم پر یہ رشتے کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں میں نے عرض کی، چونکہ وقت تو بڑا مختصر ہے کہ نکاح جب کرنا ہو کن چیزوں کو بیس بنانا چاہیے. پھر ہمارے اندر جو رسم و رواج نکاح کے اندر آتی ہے کہ کبھی انگیجمنٹ کے نام پر اور اسی طرح سے کبھی شادی کارڈز کے نام پر ہم نے خود کو اس بندھن کے اندر اتنا پھنسا دیا ہے کہ ہم بے چین ہو جاتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی. خود ہم نے اپنے آپ کو پریشان کیا ہے، ہم نے اپنی شادیوں کو اتنا زیادہ مہنگا بنا دیا. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سب سے کامیاب، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم کیا جائے، اور سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس کا مہر کم متعین کیا جائے. مگر ہم نے اس چیز کو اتنا جو ہے مشکل بنا دیا، خود اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے کرداروں کی وجہ سے. صرف شادی کارڈ کو اگر آپ دیکھ لیجئے کہ بس انسان ڈیزائن پر بھی جو ہے میٹنگ کیا کرتا ہے، پرنٹ پر بھی میٹنگ کیا کرتا ہے، اس شادی کارڈ میں الفاظ کیا ہوں اس پر بھی میٹنگ ہوتی ہے گھر والوں کے اندر، رشتہ داروں کے ساتھ. مگر جب شادی کارڈ ہم کسی کو بھیجتے ہیں بس اس کی نظر ہوتی ہے شادی کب ہے اور کتنے لوگوں کی ہے، دعوت کتنے لوگوں کی ہے، بس اس کے بعد اس شادی کارڈ کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی. کتنا پیسہ اس پر خرچ کیا جاتا ہے. ہم مکان بھی بناتے ہیں دوسروں کی طرف توجہ کر کے، ہم اپنے بچوں کی شادی بھی کرتے ہیں دوسری کو ذہن میں رکھ کر. اگر اس نے اپنی بچی کی شادی ایسی کی ہے
بچے کی شادی ایسی کی ہے میں بھی ایسے ہی کروں گا. ہم کاروبار بھی شروع کرتے ہیں یہی چیز دیکھ کر کہ اس نے ایسا کاروبار شروع کیا ہے, میں بھی ایسی کاروبار شروع کروں گا, اور میری گنجائش ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آج جو آپ بدعملی دیکھ رہے ہیں, بے برکتی دیکھ رہے ہیں, انسان ڈپریشن کا شکار ہے. وہ ایک عالم نے خوبصورت بات کہی, اس کی سب سے بڑی وجہ آج یہی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ سے جنگ کا اعلان کیا ہے. اللہ سے جنگ کا اعلان مسلمانوں نے خود کیا ہے. کاروبار شروع کرنا ہے اس میں بھی سود کی طرف جاتے ہیں, بچیوں کی شادی کرنی ہے اس میں بھی سود کی طرف جاتے ہیں, مکان بنانا ہے اس میں سود کی طرف جاتے ہیں, بچوں کی تعلیم ایجوکیشن کا مسئلہ ہو وہاں بھی سود کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ تو خود اعلان کرتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, جو سود کا کاروبار کرتا ہے یا سود کا لین دین کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ اپنی زندگی میں اطمینان کیسے پا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سودی لین دین کرتا ہے, سود کے ذریعے سے شادی کی, سود کے ذریعے سے کاروبار شروع کیا, تو آپ نے فرمایا اس کے 70 سے زیادہ جرائم اور گناہ ہیں. ان میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ 33 مرتبہ زنا کیا ہے. کتنا سنگین جرم ہے یہ بدعملی بد اخلاقی اسی وجہ سے ہے. تو نکاح کا حکم شریعت نے دیا تھا, سب سے بابرکت نکاح وہی ہے جس میں سادگی ہوگی, سب سے بابرکت نکاح وہی ہے کہ جس میں خرچ کم ہوگا. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل